بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آسان نحو کا 11واں سبق پڑھیں گے، حصہ اول کا۔ تو دیکھیں نیچے یہ حاشیہ رہ جاتا ہے، پچھلے سبق میں بھی رہ گیا تھا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 11واں سبق شروع کریں گے۔ موصول کے معنی ہے ملایا ہوا، اور صلہ کے معنی ہے، یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہے، تسمہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ تو ضمیمہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ موصول کے معنی ہے ملایا ہوا، اور صلہ کے معنی ہے تسمہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا ہے، تتمہ ہے کیا ہے، اور اسے ضمیمہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پس اس میں موصول وہ اسم ہے جو تسمے کے ساتھ مل کر جملے کا جز یعنی فاعل یا مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ دوسرے میں بتا رہے ہیں جو سبق آ رہا ہے 11واں، اس کو کہہ رہے ہیں استاد کہ اس کو 1 سے 2 دن میں پڑھائیں، مطلب زیادہ جلدی نہ کریں، تھوڑا مشکل سبق ہے، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم 11واں سبق پڑھتے ہیں، کہاں گئے ہم، یہ رہا 11واں سبق۔ تو اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کی بات چلے گی، اب منصرف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے رجل منصرف۔ آگے بتا رہے ہیں منصرف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے، یعنی جو لفظ منصرف ہوگا، یعنی معرب کی وہ قسم جو منصرف ہے، اس میں تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں آخری حرف پر، اور اس میں جو ہے تنوین بھی آ سکتی ہے، جیسے رجلن۔ اور غیر منصرف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، کسرے کی جگہ فتحہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت قیمتی باتیں بتائی انہوں نے یہاں پر۔ پہلے بتایا منصرف اس میں معرب کی قسم ہے، یہ وہ اس میں معرب جس کے آخری حرف کی حالت بدلتی رہتی ہے عامل کے بدلنے سے، تو وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے رجل۔ منصرف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ اب انہوں نے بتایا غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، 2 پائے جاتے ہوں، یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ کتنے؟ 9 اسباب میں سے 2 سبب تو اس لفظ کے اندر پائے جا رہے ہوں، تبھی نہ ہم اس پہ جو ہے تنوین پڑھیں گے، نہ اس پر ہم جو ہے کسرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نحوی قاعدہ ہے، نحوی قاعدہ، ٹھیک۔ تو وہ اسم ہے غیر منصرف جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، کسرے کی جگہ فتحہ آتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اب ہم غیر منصرف کی اب بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ غیر منصرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب۔ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدہ تان ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 9 اسباب. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب اور وزن فعل اور الف نون زائدتان. عدل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغے سے بغیر کسی قاعدے کے نکل کر دوسرے صیغے میں چلا گیا ہو. جیسے عامر سے عمر بن گیا ہے، پس عمر میں عدل ہے. عدل مطلب تبدیلی ہونا. یہاں پہ وہاں انصاف مراد نہیں ہے. عدل سے مطلب ہے تبدیل ہو جانا لفظ کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے عدل. تو ہم نے غیر منصرف کی 9 قسموں کے بارے میں جانا اوپر سے. اب ہم نے ایک قسم کو پڑھ بھی لیا تفصیل سے. باقی کی جو ہے دوسرے سبق میں پڑھیں گے، جیسا کہ نصیحت ہے صاحب کتاب کی. تو 2 اسباق میں اس سبق کو 2 ویڈیوز میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.